وہ کوئی میٹنگ بھی ایسی نہیں کر رہے تھے کہ ہم نے کہاں دھماکہ کرنا ہے یا ہم نے کیا کہاں کرنا ہے۔ بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں جو ان جگہوں پہ آتے ہیں، بڑے ایمان کے مضبوط ہوتے ہیں مگر علم کے بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پہ اللہ صرف اپنے عبادت کے لیے آتے ہیں۔ بڑی زیادتی ہے ایسے مقامات پہ، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ کسی مسلمان یا کسی فرقے یا کسی نظریے کے لوگوں نے ایسا کیا ہوگا۔ کوئی بھی نظریہ ہو، نظریات کے لوگ جانتے ہیں یہ ملک دشمن، اسلام دشمن لوگوں کی کارستانیاں ہیں، اور یہ اس وقت تک ہوتی رہیں گی جب میں الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بناتا رہوں گا۔ یہ اس وقت تک ہوتی رہیں گی جب میں مرید کروں گا تو 40-50 چوزے اپنے پروں میں لے کر الگ ایک گدی سجا لوں گا اور دوسروں کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب میں پورے دین کا خلاصہ بن کے اور پورے دین کا ایک ٹھیکیدار بن کے ایک مسجد بنا کے اس میں خطبہ دیتا رہوں گا اور ہر دوسری جگہ پہ فتوے کی برمار کرتا رہوں گا۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا۔ او مسلمانوں، غیرت ملی کا تقاضا یہ ہے، غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ تم کوئی بھی ہو اپنی یونٹی کو برقرار رکھو، اپنے اتحاد کو برقرار رکھو۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم ان تمام کارستانیوں کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر، اور اہل سنت خوب جانتے ہیں، آج تک بڑے بڑے واقعات ہوئے، اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے کبھی کسی بات کو فرقہ وارانہ رنگ نہیں دیا، اور ہم آج بھی اس کو فرقہ وارانہ رنگ نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑا سانیہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑی ذلت ہے اور بڑا گندا کام ہے جس نے بھی کیا ہے، مگر چونکہ ہم نے پاکستان بنایا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، ہماری افواج اس کی محافظ ہے، ہماری اس ملک کی ایجنسیز اس ملک کے کونے کونے میں اپنی جانوں کو دشمن کے سامنے رکھ کے اس کی حفاظت کر رہی ہیں۔ لہذا کسی کے لیے کوئی مشکل پیش کرنی نہیں چاہیے، اور یہ میں ہر دور میں کہتا رہا ہوں۔ آج سے 20 سال پہلے بھی یہی کہا تھا، 10 سال پہلے بھی یہی کہتا تھا، آج بھی یہی کہوں گا۔ پاکستان کو دنیا کی ساری شیطان طاقتیں بھی مل کے توڑنا چاہیں تو میرا خدا گواہ ہے، نہیں توڑ سکتی، نہیں توڑ سکتی۔ اس کا جغرافیہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، خون سے لکھ کے دیتے ہیں، کبھی تبدیل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے۔ اور جس وقت ضرورت محسوس کی جائے گی کہ اس کے اندر اب کچھ اللہ کی مرضی کے خلاف ہونے لگا ہے، تو اللہ کی مرضی کے خلاف قدم جب بھی اٹھے گا، اللہ کی وہ مخلوق جو اس کی محافظ ہے وہ خود نگران ہے اور وہ خود حفاظت کرنے والی ہے۔ ہم کسی اس طاقت کا یا کسی معجزے اور کرامت کا اس طرح کی کا جیسے ہم لوگ مانتے نہیں، ہم کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے پاکستان کے جغرافیے کو وسیع ہوتا دیکھتے ہیں، اس کو سکڑتا اب نہیں دیکھتے۔ عظیم تر پاکستان ہے، عظیم تر قوم ہے، اور اس میں گند تھوڑا سا رہ گیا جس میں جاگ جائیں گے لوگ، اور جاگیں گے۔ یہ ساری جتنی بھی کارستانی ہے، عظیم تر اسلامی ملک جس کی قوت سے، جس کے دبدبے سے، جس کی شوکت سے ہم گندے ضرور ہیں، ہم غلیظ ضرور ہیں، ہم ہر شے میں ملاوٹ کرتے ہیں، ہم حرام خوریاں کرتے ہیں، ہم رشوت لیتے ہیں، برائی ہر قسم کی بھی یہاں سے پنپتی ہے، مگر قربانی بھی ہر قسم کی دینے والا یہیں سے اٹھتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ مت سمجھو کہ یہ ملک پاکستان اس طرح کی تخریب کاریوں سے یہاں کا مسلمان ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لے گا، املاک کو جلانے لگ جائے گا، جائیداد کو تباہ کرنے لگ جائے گا، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے غلیظ اور گنونے ایسے راستے اختیار کرے گا۔ پرامن مخلوق ہیں ہم، اور پرامن رہنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، یہ قائم رہے گا۔ اس کا جغرافیہ سکڑ چکا جتنا سکڑنا تھا،
اب سکڑے گا نہیں، ہو سکا تو پھیلے گا، ہو سکا تو پھیلے گا، اور ہو سکا تو پھیلے گا۔ کدھر کو پھیلے گا؟ جدھر ہمارا رب چاہے گا، جدھر ہمارا رب چاہے گا۔ ہمارے پاس ایمان کی طاقت بھی ہے، ہمارے پاس شعور کی طاقت بھی ہے، ہمارے پاس فہم کی طاقت بھی ہے، ہمارے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے۔ ہر قوت ہم رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، اور جس خدا کو خدا کہتے ہیں اس کو جانتے بھی ہیں، جس اللہ کو اللہ کہتے ہیں اس کو مانتے بھی ہیں، اس کو جانتے بھی ہیں، جس نبی کو نبی مانتے ہیں اس کو اپنا فرما روا اور اپنی دل و جان کا قبلہ بھی مانتے ہیں۔ میرا پروردگار ہماری تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پروردگار ہمارے ملک کو بھی سلامت رکھے، ہمارے عوام کے دلوں میں یہ ان چیزوں کو اجاگر کرے کہ کوئی مسلمان اپنے ملک کو خراب نہیں کر رہا۔ شیطانی طاقتیں ہیں، کبھی کسی شیعہ مسجد میں دھماکہ کر کے کسی ایک فرقے کو لڑا دیا جاتا ہے، کبھی کسی مزار پہ رکھ کے کسی دوسرے فرقے کو لڑا دیا جاتا ہے۔ ہم خوب ساری چالوں کو جان چکے ہیں اور جانتے انشاءاللہ پاکستان میں مذہبی گروہ بندی اور مذہبی فرقہ واریت مدتیں ہو گئی ہیں، ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ کوئی مذہبی فرقہ واریت پاکستان میں نہیں ہے۔ اب فرقہ واریت ہے تو سیاسی ہے۔ اب سیاسی فرقہ واریت ملکوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، قوموں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تم بچو، تم اپنے اقتدار کو درست کرو، تم جمہوریت کے راستے درست کرو اور جمہوریت کو مضبوط کرو، اور جمہوری عوام کے ذہنوں میں جمہوری طریقے انصاف مہیا کرو، تعلیم دو، ان کو سہولت، کھانے پینے کا سامان دو، اور اللہ تم سب کا حامی ہو، اور اللہ تمہارا محافظ ہو، اور تمہارے ملک کا بھی، تمہاری قوم کا بھی، اور تمہارے بچوں کا بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔